Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. How are you all? This is Mrs. Hafsa Ghaffar, Senior Teacher, Social Studies, Divisional Public School, Chichavatni. Dear students, our today's topic is Atmosphere, chapter number 3, class 7. Okay, let's start our today's discussion on today's topic. ایٹماسفیئر کے لیے عزیز طلبہ اردو میں لفظ استعمال ہوا ہے کرہ ہوائی. ایٹماسفیئر کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. ایٹماسفیئر از سراؤنڈنگ آر ارتھ فرام آل سائڈس ان دی فارم آف کور ڈیو ٹو the gravitational force of the earth. Atmosphere attached to earth from all sides. The life on our planet earth is due to this atmosphere. Atmosphere is composed of three basic elements: regular gases, variable gases, pollutants. They are mostly found in lowest part of atmosphere. عزیز طلبہ کرہ ہوائی نے ہماری زمین کو ایک غلاف کی طرح گھیرا ہوا ہے. زمین پر موجود کشش ثقل کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے. کرہ ہوائی میں کی ترکیب کے جو مین عناصر ہیں ان میں جو بیسک ایلیمنٹ ہیں سب سے پہلے ہے ریگولر گیسز، اس کے بعد ہے تغیر پذیر گیسز یا ویریبل گیسز، اور پھر پولوٹنٹس یا آلودگیاں ہیں، اور یہ اس کے سب سے نچلے حصے میں واقع ہے. تو آئیے سب سے پہلے نائٹروجن اور آکسیجن کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں. نائٹروجن اینڈ آکسیجن. Atmosphere is the combination of many gases. These gases are directly or indirectly necessary for the survival of the atmosphere. About 99% of the atmosphere consists of two gases, nitrogen and oxygen. The amount of other gases is only 1%. Atmosphere is made up of 78% nitrogen and 21% oxygen. عزیز طلبہ ہماری کرہ ہوائی بہت سی گیسوں کا مجموعہ ہے، لیکن اس میں جو دو گیسیں سب سے زیادہ مقدار میں موجود ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، وہ ہیں نائٹروجن اور آکسیجن. تو ہماری کرہ ہوائی میں یہ گیسیں نائٹروجن 78% موجود ہے اور آکسیجن 21% اس کی مقدار موجود ہے، جبکہ باقی تمام گیسیں جو ہیں وہ صرف کل مقدار ان کی 1% ہے. عزیز طلبہ جو نائٹروجن ہے، دا فرٹیلیٹی آف سوئل ڈپینڈس آن نائٹروجن. زمین کی جو زرخیزی ہے وہ نائٹروجن پر منحصر ہے. دس گیس از نیسیسری فار دی گروتھ آف پلانٹس. جیسے کہ آپ نے سنا کہ نباتات کی پودوں کی نشو و نما کے لیے بھی یہ گیس ضروری ہے. کون سی گیس؟ نائٹروجن. اٹ آلسو ہیلپس ان کنٹرولنگ فائر. یہ آگ کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتی ہے. آئیے اب ہم آکسیجن کی اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں. آکسیجن جو ہے، آکسیجن از نیسیسری فار لائف. وین وی بریتھ وی ایبزارب آکسیجن ان آر باڈی. دس گیس انٹریکٹس کیمیکلی ود ادر ایلیمنٹس immediately. It absorbs in our blood. It gives us energy by burning the food. The survival is impossible without this gas. Oxygen helps in burning all kinds of energy resources: coal, natural gas, petroleum.
آکسیجن جو ہے عزیز طلبہ یہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. آکسیجن سے ہم سانس لیتے ہیں. آکسیجن ہمارے جسم میں ہمارے خون میں شامل ہے، اور آکسیجن جو ہے دوسرے عناصر کے ساتھ مل کے جو ہے یہ کیمیائی عناصر کے ساتھ ان میں جلدی یہ ایبزارب ہو جاتی ہے، یعنی گھل مل جاتی ہے. آکسیجن جو ہے یہ ہماری خوراک کو جلانے میں مدد کرتی ہے. کرہ ارض میں زندگی آکسیجن کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی. آکسیجن دوسرے ذرائع توانائی، کوئلہ، نیچرل گیس یا جسے آپ قدرتی گیس پڑھتے ہیں اردو میں، پیٹرولیم، ان سب کو جلانے میں مدد کرتی ہے. آج کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے ویریبل گیسز یا متغیر گیسیں. No one can deny the importance of variable gases in atmosphere. Variable gases include carbon dioxide, water vapors, and ozone. The quantity of carbon dioxide has increased about 25% in the last 200 years. The burning of energy sources, coal, natural gas, and oil, etc., produces smoke which increases the quantity of carbon dioxide in atmosphere. Similarly, the atmospheric temperature is also rising, which is harmful for the survival of life. It affects the global climate. عزیز طلباء، جو ہماری کرہ ہوائی ہے، اس میں جو ویریبل گیسز ہیں یا تغیر پذیر گیسیں، ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ متغیر گیسیں، ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ شامل ہے، آبی بخارات اور اوزون شامل ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار جو ہے پچھلے 200 سال میں 25% بڑھ گئی ہے، ان میں اضافہ ہو گیا ہے. تو جو ذرائع توانائی ہیں ان میں کوئلہ، قدرتی گیس اور آئل وغیرہ جو ہیں، ان کے دھوئیں سے یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کی مقدار میں ایٹماسفیئر میں یا کرہ ہوائی میں مزید بڑھ رہی ہے، اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. تو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو ٹیمپریچر ہے ہمارا کرہ ہوائی کا، ظاہر یہ بات ہے کہ وہ بھی پھر انکریز ہو جائے گا نا. اور اس کے انکریز ہونے سے کیا ہوگا کہ ہیومن لائف جو ہے وہ اس کی سروائیول جو ہے وہ اس کے لیے ہارمفل ہے، اس کو خطرہ ہے. تو اس کے علاوہ گلوبل جو ہے کلائمیٹ پہ بھی اس کا افیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اوکے. جو دوسری گیس ہے ویریبل گیسز میں، وہ ہے اوزون. اوزون جو ہے یہ 17 سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تقریباً کرہ ہوائی سے، اور یہ بھی اس کے بارے میں بھی تفصیل سے اگلے ٹاپک میں آپ کو پڑھاؤں گی. اب ہم پڑھتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی اہمیت. کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. اٹ از نیسیسری فار لائف. دس گیس انٹریکٹس ود ادر گیسز اینڈ میک کاربوہائیڈریٹ. دوسری گیسوں کے ساتھ مل کر کاربوہائیڈریٹس بناتی ہے، اور یہ کاربوہائیڈریٹس جو ہیں دیز آر نیسیسری فار پلانٹس اینڈ لائف آف پلانٹس اینڈ اینیملس، کہ وہ جانوروں اور پودوں کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں. تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ آب و ہوا کو ماڈریٹ رکھتی ہے، معتدل رکھتی ہے. ٹھیک ہے، ٹیمپریچر کو یا درجہ حرارت کو یہ معتدل رکھتی ہے. اوکے، اس کے بعد جی اوزون. اوزون جو ہے عزیز طلباء، اس کو میں کافی دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ زمین پر جو سورج سے تیز رفتار شعاعیں پہنچتی ہیں یہ ان کو روکتی ہے، یعنی ان کو فلٹر کر کے زمین تک آنے دیتی ہے، کیونکہ ان شعاؤں میں وہ الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں، بالا بنفشی شعاعیں ہوتی ہیں. وہ اگر ڈائریکٹ زمین پر آئیں اور اوزون اگر ان کو سٹاپ نہ کرے، ان کو فلٹر نہ کرے، تو وہ زمین پر موجود انسانوں کی زندگی کے لیے اور ہر طرح کی زندگی کے لیے خطرناک ہیں. اس سے اس طرح کی تیز رفتار جو شعاعیں ہیں، اس سے اسکن کینسر اور آنکھوں کی بیماریاں ہونے کا خطرہ ہے.
لہٰذا یہ اس کی موجودگی کرہ ہوائی میں بہت ضروری ہے۔ تیسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا تیسرا پوائنٹ ہے پولوشن۔ ایئر contains pollution, minute particles are suspended in air. The smoke from the factories and vehicles contains large amount of carbon monoxide, sulfur and carbon dioxide. During burning, these smoke particles enter in the air in the form of pollution. Pollution affects the atmosphere of industrial cities. This is dangerous for human health. It causes diseases of throat and breathing. جیسے سنا بھی آپ نے کہ پولوشن یا آلودگی جو ہے کہ ہماری ہوا میں موجود جو باریک باریک ذرات جب ہوا میں شامل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو گاڑیوں کا، فیکٹریوں کا جو دھواں ہے، اور اس میں ایک بڑی مقدار میں کاربن مونوآکسائڈ، سلفر اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے فضا میں۔ ڈیورنگ برننگ دا اسموک، تو جب یہ یعنی جو دھواں ہے یہ جب ہوا میں داخل ہوتا ہے تو یہ پولوشن کی کاز بنتا ہے، ٹھیک ہے، پولوشن کا سبب بنتا ہے۔ تو پولوشن از افیکٹنگ دا ایٹماسفیئر آف انڈسٹری سٹیز، خاص طور پہ جو صنعتی شہر ہیں جیسے کراچی ہے، بگ سٹیز ہیں، فیصل آباد ہو گیا، تو حیدرآباد ہو گیا، بڑے جتنے بھی شہر ہیں انڈسٹریل سٹیز ہیں، وہاں پہ اس کے زیادہ یہ افیکٹ کرتا ہے ایٹماسفیئر کو۔ تو یہ انسانی زندگی کے لیے بہت ڈینجرس ہے۔ اس کے علاوہ اس سے گلے اور سانس کی یعنی کہ ڈیزیزز آف تھراٹ اینڈ بریدنگ، گلے اور سانس کی بیماریاں ہونے کا خطرہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، pollution also contains gases which rise up in the atmosphere and damage the ozone layer. کہ پولوشن میں جو ہیں ایسی گیسز ہیں نقصان دہ جو کہ اوزون لیئر کو، ہوا میں جو کرہ ہوائی میں جو اوزون لیئر ہے اس کو ختم کر رہی ہیں، اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ان دس وے دی اماؤنٹ آف اوزون از ڈکریزنگ، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ اماؤنٹ ڈکریز ہوتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے تو دس از ویری ڈینجرس فار لائف آن دی ارتھ۔ The dust particles also fly from Earth's surface and enter the air. یعنی یہ جو باریک ذرات ہوتے ہیں یہ بھی جب اڑتے ہوئے زمین کی سطح پر آتے ہیں اور ہوا میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ بھی جو ہے یہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ Their quantity is not uniform. ان کی مقدار ایک جیسی نہیں ہے۔ Their quantity is greater in deserts as compared to humid areas. تو یہ مقدار جو ہے صحرائی علاقوں میں زیادہ ہے جبکہ جو گنجان آباد علاقے ہیں ان کی نسبت۔ Their quantity is also greater in urban and rural areas. اسی طرح جو شہری اور دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ بھی ان کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ آج کا آخری پوائنٹ ہے واٹر ویپرز۔ تو ابھی آلودگیاں they are present in the atmosphere in the form of gas، کے فارم ایک گیس کی شکل میں موجود ہیں کرہ ہوائی میں۔ Among the variable gases, water vapors are very important part of atmosphere. یہ دوسری ویریبلس کی طرح واٹر ویپر بھی ایک اہم کرہ ہوائی کا پارٹ ہے۔ واٹر ویپر not only absorb the heat but also transferring heat from one place to another. نہ صرف ہیٹ کو یہ یعنی کہ حرارت کو یہ ایبزارب کرتا ہے، جذب کرتا ہے، بلکہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی منتقل کر دیتے ہیں۔ If water vapors are not present in the atmosphere، کہ اگر کرہ ہوائی میں یہ موجود نہیں ہیں کیا یعنی واٹر ویپرز، تو there will be no cloud and rain، تو نہ تو زمین پر کوئی بادل آئے نہ بارش برسے۔ The system of life depends on water vapors، زندگی کا انحصار انہی واٹر ویپرز پر ہے۔ Earth absorbs heat from the sun، سن سے ہیٹ ایبزارب کرتی ہے زمین۔ Due to this heat, the water of oceans and other water bodies change into water by vaporization. The water vapor add water to the air. Their quantity is depends on the temperature، کہ ان کی جو درجہ حرارت پر منحصر ہے ان کی اس کی مقدار۔ If temperature is high, the quantity of water vapor is also high in atmosphere، کہ اگر ٹمپریچر زیادہ ہے
تو پھر ظاہر ہے کہ واٹر ویپر کی کوانٹٹی بھی ایٹماسفیئر میں ہائی ہوگی. ڈیو ٹو دیئر پریزنس ان دا ایٹماسفیئر دا انٹینسٹی آف ہیٹ اینڈ کولڈنس ریمینس ماڈریٹ. کیا ہوتا ہے اس سے کہ معتدل رہتا ہے، یعنی ماڈریٹ رہتی ہے کیا چیز، یعنی شدت جو ہے سردی کی اور گرمی کی ایٹماسفیئر میں، کس کی وجہ سے؟ واٹر ویپر کی وجہ سے. تو عزیز طلبہ یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہے، آپ نے اگر توجہ سے سنا ہے تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. گھر میں رہیے، محفوظ رہیے. اللہ حافظ.